الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سابقہ مجلس میں کلمہ طیبہ کی عظمت، فضیلت اور مقام اور مرتبے کو بیان کیا گیا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں عظیم الشان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب فرمایا ہے. ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ، کیا کلمہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ یعنی ہر کلمہ گو جنت میں جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: واقعی کلمہ جنت کی چابی ہے، لیکن چابی کے لیے دندانوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد اعمال کرنا بھی ضروری ہے. جب دندانے نہیں ہوں گے تالا نہیں کھلے گا. تو یہ اعمال اس جنت کی چابی کے دندانوں کی طرح ہے. اللہ نے ہمیں ایمان کی بہت بڑی دولت عطا فرمائی، عظیم الشان کلمہ نصیب فرمایا. لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والیاں پڑھ کر اس بات کا اقرار کرتی ہیں کہ اللہ پوری زندگی تیری اطاعت اور فرما برداری میں گزرے گی. محمد الرسول اللہ کا جملہ پڑھنے والیاں اس بات کا اعلان کرتی ہیں کہ اللہ پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور سنت میں گزرے گی. تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے کچھ تقاضے ہیں. ان تقاضوں کے اوپر عمل کرنا ہر مسلمان عورت اور مرد کے لیے ضروری ہے. جب کوئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے تقاضوں کے اوپر عمل کرتی ہے، کوئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے تقاضوں کے اوپر عمل کرتا ہے، تو اس کی موت کے بعد آنے والی زندگی ہمیشہ کی کامیابیوں میں گزرے گی. ہر طرح کی اللہ اسے کامیابیاں نصیب فرمائے گا. تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کلمے کے پڑھنے کے بعد سب سے پہلا حکم، سب سے پہلا اس کلمے کا تقاضا، جس کا مطالبہ ایمان والے مرد سے بھی ہے، جس کا مطالبہ ایمان والی عورت سے بھی ہے، وہ ہے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز. نماز
سب سے بڑا اور اہم تقاضا ایمان قبول کرنے کے بعد جو متوجہ ہوتا ہے وہ نماز کا مطالبہ ہے، نماز کا حکم ہے۔ نماز کی ادائیگی ہر ایمان والے مرد، ہر ایمان والی عورت پر اللہ نے فرض فرمائی ہے۔ قرآن مجید کی سینکڑوں آیات ایمان والی عورتوں اور مردوں کو نماز کا حکم دیتی ہیں، نماز کے فریضے کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کون ایمان والے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، اپنی نمازیں اللہ کی طرف توجہ کرنے کے ساتھ پڑھتے ہیں، نماز کا خوب اہتمام کرنے والے، نماز کو وقت پر پڑھنے والے، قد افلح المؤمنون، وہ کامیاب ہو گئے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے ایمان والوں پر وقت مقررہ کے اندر نماز کو فرض فرمایا ہے۔ اور اللہ نے جب قرآن مجید کی ابتدا فرمائی، قرآن مجید کی ابتدا کے اندر ہی ایمان کے بعد اللہ نے جس فریضے کا ذکر فرمایا وہ نماز کا ذکر ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے کون ہیں؟ جو بن دیکھے اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن ایمان ہے، رسول اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن ایمان ہے، قیامت کو دیکھا نہیں ہے لیکن قیامت کے دن پر ایمان ہے، قبر کو دیکھا نہیں ہے لیکن قبر پر ایمان ہے، آخرت کے منازل کو دیکھا نہیں ہے لیکن تمام منازل کے اوپر ایمان ہے۔ یؤمنون بالغیب، ایمان والے بن دیکھے ایمان لے کر آتے ہیں۔ فیقیمون الصلاۃ، دوسرا کام کیا ہے؟ دوسری صفت ان کے اندر کیا ہے؟ ایمان کے بعد وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کی طرف جب انہیں بلایا جاتا ہے، مؤذن مسجد میں آذان دیتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، تمہاری کامیابی نماز کے اندر ہے۔ تو اللہ سے محبت کرنے والیاں، اللہ سے محبت کرنے والے مؤذن کی آذان کے اوپر، مؤذن کی پکار کے اوپر، اللہ کے منادی کی ندا کے اوپر لبیک لبیک کہتے ہیں۔ اللہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں، ہم تیرا حکم پورا کریں گی، ہم تیرے حکم پر عمل کریں گی۔ سارے کام چھوڑ کر اللہ سے محبت کرنے والیاں اللہ کے حکم کو آگے رکھتے ہوئے ہر کام پیچھے کر دیتی ہیں، اللہ کے حکم کو آگے رکھ کر اللہ کے حکم کی ادائیگی کے لیے اپنے گرم بستر کو چھوڑتی ہیں، ٹھنڈے کمرے کو چھوڑتی ہیں، اللہ کے لیے وضو کرتی ہیں، وضو کر کے اللہ کے سامنے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ یہ خواتین ہیں، یہ مرد ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، نماز کا وقت ہوتا ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا۔ کیوں؟ نماز کا وقت ہو چکا ہے، بارگاہ الہی میں کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اس قدر اللہ کا خوف ان کے اوپر طاری تھا، اور فرمایا کرتے تھے 20 سال ہو گئے، کبھی ایسے نہیں ہوا کہ میں مسجد میں بعد میں پہنچا ہوں اذان پہلے ہو چکی ہو۔ مسجد میں پہلے ہوتے تھے، اذان بعد میں ہوتی تھی۔ یہ نماز کا اہتمام تھا۔ کون کرے گی نماز کا اہتمام؟ جس کے دل میں اللہ کا خوف، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا کہ میں نے اپنے رب کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ پورا قرآن نماز کے حکم کے ساتھ بھرا ہوا ہے۔ سینکڑوں مرتبہ نماز کا حکم قرآن مجید میں آیا۔ نماز، الصلاۃ، الصلاۃ، الصلاۃ۔ قرآن اٹھاؤ اور قرآن کا مطالعہ کرو، تمہیں سینکڑوں بار الصلاۃ کا لفظ نظر آئے گا کہ اے قرآن کے ماننے والو، اے قرآن کے ماننے والیو، نماز نہ چھوڑنا۔ نماز کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس نے کفر کیا ہے۔ ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو لوگ مردوں کے متعلق، جو مرد گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں مسجد نہیں آتے، میرا دل چاہتا ہے میں چند نوجوانوں کو اکٹھا کروں، ان کے گھروں کو جلا کے راکھ بنا دوں۔ اللہ کے نبی شفیق تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے نمازی، بلکہ نماز پڑھنے والے لیکن گھروں میں پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں میں ان گھروں کو جلا دوں جو نماز اپنے گھروں میں ادا کرتے ہیں۔ مردوں کے متعلق فرمائے، جو نماز چھوڑے بیٹھے ہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس فریضے میں نظر آتی ہے، اس قدر نماز سے محبت، اس قدر آپ کو نماز سے والہانہ عقیدت، ساری رات نماز، پاؤں پہ ورم آ جاتا، پاؤں سوج جاتے کھڑے ہوتے، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، نماز پہ نماز پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، اتنی نماز پڑھی اللہ کو قرآن اتارنا پڑا۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے مزمل، اے میرے محبوب، ساری رات نہ نماز پڑھا کر، قم اللیل الا قلیلا، کچھ دیر آرام کیا کر، نصفہ آدھی رات پڑھ لیا کر، یا اس سے کچھ زیادہ پڑھ لیا کر، آرام کیا کر۔ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نماز سے محبت تھی، اس نماز کی فکر تھی کہ اسلام کی بنیاد نماز ہے، جس عورت نے نماز کو بے دردی سے چھوڑ دیا اس نے اسلام کو گرا دیا۔ بنیاد قائم ہوگی، بنیاد مضبوط ہوگی، عمارت بنے گی۔ عمارت اگر بنیاد کمزور ہے تو عمارت بھی کمزور ہے۔ تو اللہ نے نماز کو اسلام کی بنیاد بنایا ہے، نماز اسلام کی بنیاد ہے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری ایام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، نماز کے لیے 2 بندوں کے سہارے مسجد میں تشریف لاتے تھے۔ 2 بندوں کے سہارے، ایک طرف سے ایک نے پکڑا ہوتا، دوسری طرف سے دوسرے مسجد میں آ رہے ہیں، نماز پڑھنے آ رہے ہیں، نماز نہیں چھوڑی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت اپنی امت کو، آخری وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ جو زندگی کے آخری الفاظ نکلے زبان مبارک سے، الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم۔ ہاں، مرنے والا آخری وصیت جو کرتا ہے پوری زندگی کا نچوڑ بتاتا ہے، سارے گھر والے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ یہ زندگی کا نچوڑ بتانے لگا ہے، کیا بتائے گا؟ بڑی غور سے اس کی باتوں کو آخری لمحات میں سنا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری جملے اور آپ کی آخری نصیحت اپنی امت کو، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اللہ کے نبی کی یہ وصیت پورا دین کا خلاصہ ہے۔ اگر کوئی غور کرے، یہ پورے دین کا خلاصہ اللہ کے نبی نے اس وصیت میں اپنی امت کو بتا دیا۔ نماز نہ چھوڑنا، بتا دیا کہ اللہ کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کرنا، اللہ کے جو حقوق ہیں انہیں ادا کرتے رہنا۔ وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے ماتحت ہیں ان سے اچھا سلوک کرنا۔ پوری معاشرت بتا دی، حقوق العباد بتا دیے کہ لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا، ظلم نہ کرنا، کسی کے دل کو تکلیف نہ دینا، اپنی زبان سے محبت کے جملے بولنا، جس سے معاشرے میں، گھر میں محبت پھیلے، وہ الفاظ بولنا، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ بہت ساس کے ماتحت ہے، طالب علم طلباء استاد کے ماتحت ہیں، اور طالبات اپنی ثانیوں کے ماتحت ہیں، ملازم
اپنے مالک کے ماتحت ہیں، گھروں میں کام کرنے والیاں خواتین جو گھر کی مالکہ ہے اس کے ماتحت ہیں، یہ سارے ملازمین، یہ سارے ماتحت، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما رہے ہیں کہ ان سے اچھا سلوک کرنا، ان سے اچھا سلوک کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کرنا۔ لیکن معاشرہ اس سے خالی ہے، معاشرہ اس سے خالی ہے، محبت کے جملے بولنے والی بہت کم ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عورتیں جہنم میں کثرت سے کیوں جائیں گی؟ کل ہی میں نے حدیث پڑھی، فرمایا ایک تو ناشکری کریں گی اور ایک صبر نہیں کریں گی۔ صبر نہیں ہے، ہر بات کا جواب دینا عادت بن چکی ہے، ہر بات پہ کسی کو ٹوکنا عادت بن چکی ہے، اور ٹوک ٹوک کے سامنے والی خاتون کی زندگی اجیرن کر دیتی ہیں، اتنا ٹوکا ٹوکی ہوتی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ صبر نہیں ہے، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں ہے کہ اللہ نے ایک خاتون کو، اللہ نے ایک مرد کو کتنی نعمتیں عطا فرمائیں، اپنی نعمتوں کی بارش کر دی۔ ان نعمتوں کو اس وقت بھول جاتی ہے جب اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی آتی ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو۔ کس کے ساتھ کرو؟ بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ طلب کرو۔ تو اسلام کا سب سے بڑا فریضہ، اسلام کا بہت بڑا حکم نماز ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی، جس کی آمد پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدۃ النساء اہل الجنہ، میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اتنے مقامات، اتنے مقامات، جنتی عورتوں کی سردار، دنیا میں جنت کی خوشخبری۔ لیکن نماز سے کس قدر محبت ہے، ساری رات 2 نفلوں میں گزر جاتی تھی۔ جب مؤذن اذان دیتا فرمایا کرتی تھیں اللہ تو نے اتنی چھوٹی رات بنائی ہے، فاطمہ کے 2 نفل نہیں پورے ہو سکے۔ آج کی خاتون کو دیکھو، فاطمہ کی بیٹیوں کو دیکھو، عائشہ اور ختیجہ کی بیٹیوں کو دیکھو، جو بے دردی سے نماز چھوڑتی ہیں، گھروں کے گھر قبرستان کا منظر پیش کرتے ہیں۔ صبح فجر کی نماز میں دیکھو، کیا وہ زمانہ تھا، گھروں میں لوگ اٹھتے تھے، تہجد کی نماز پڑھتے تھے، فجر کی نماز پڑھتے تھے، اور گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ خواتین بھی قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں کہ ہمارے دن کی ابتدا اللہ کے قرآن سے ہو، اللہ کی عبادت سے ہو، اللہ کے ذکر سے ہو۔ لیکن آج سارا گھرانہ قبرستان کا منظر پیش کرتا ہے، کسی کو نماز فجر کی فکر ہی نہیں ہے۔ اگر گھر میں کوئی بزرگ ہے وہ بیچارہ اٹھ کے چلا جائے گا، خواتین بھی سوئی ہوئی ہیں، مرد بھی سوئے ہوئے ہیں، بچے بھی سوئے ہوئے ہیں، کسی کو نماز کی فکر نہیں ہے۔ جنت کی خوشخبریاں پانے والی ساری نوارات نماز میں گزارتی ہیں، ان کے نفلوں کا یہ حال ہے، ان کے فرضوں کا کیا حال ہوگا، ان کے فرض کیسے ہوں گے کہ نماز کا حکم آتے ہی ان کے چہرے متغیر ہو جاتے تھے۔ صحابہ کی نماز، کیا کہنے ان کی نماز۔ صحابی نماز پڑھ رہا ہے، تیر لگا، تیر اندر گھس گیا، خون بہنا شروع ہو گیا، اسے پتہ ہی نہیں، نماز پڑھی، سلام پھیرا، دیکھا میرے کپڑے خون آلود ہیں۔ ایسی نمازیں تھیں، نماز کے دوران ان کی روحیں اوپر پرواز کر جاتی تھی، اس قدر ان کی نمازوں میں خشوع اور خضوع تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پہ کوئی زخم ہو گیا، آپریشن کرنا تھا، تو فرمانے لگے ویسے تو بڑی تکلیف ہوگی، میں نماز پڑھتا ہوں، دوران نماز کر لینا جو کرنا ہے۔
صحابی کے تیر لگ گیا، جسم میں گھس گیا، اب نکالتے ہیں تکلیف ہوتی ہے۔ صحابی کہنے لگے میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میرا تیر نکال لینا۔ صحابی نے نماز کی نیت باندھی، تیر نکال لیا، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس قدر اللہ کی طرف توجہ، اس طرح ان کی نمازیں۔ ہمیں تو پوری زندگی صحابہ جیسی ایک نماز نصیب نہیں ہو سکتی، ہم نقل اتارے ہیں، اللہ کو ہماری نقل پسند آ جائے گی۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کو دعا میں رونا نہ آئے وہ رونو جیسی شکل ہی بنا لے، اللہ اس کے رونو جیسی شکل بنانے کو پسند کر لیں گے۔ اسی کے اوپر اللہ کے مغفرت اور بخشش کے فیصلے ہو جائیں گے کہ میری بندی نے، میرے بندے نے میرے سامنے ہاتھ اٹھائے، رونے کی کوشش کی ہے، ان کی جیسی شکل بنائی ہے، یہ مجھ سے ڈرتی ہے، یہ مجھ سے ڈرتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتی ہے اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈر گئی اللہ اس کی 2 جنتیں بنائے گا، اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب سے ڈر گئی، جو اپنے رب سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس نے اپنے آپ کو گناہ سے روک لیا، اس کے اندر گناہ کرنے کے سارے اسباب موجود تھے، ہمت تھی، قدرت تھی، گناہ کر سکتی تھی، کوئی اسے نہیں دیکھ رہا تھا، گناہ کر سکتی تھی، گناہ پہ قدرت تھی، کسی کے دل کو چیر کے رکھ سکتی تھی لیکن زبان کو روک لیا، کسی کے لیے تکلیف کے جملے نکال سکتی تھی لیکن زبان کو روک لیا، بد نظری کر سکتی تھی روک لیا، گانا بجانا سن سکتی تھی لیکن روک لیا، گناہ پہ قدرت تھی، سامنے ٹی وی چل رہا تھا، وہاں پہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی تھی لیکن اس نے اپنی آنکھوں کو روک لیا کہ میں یہ کام نہیں کروں گی، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، لیکن رک گئی۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس نے اپنے آپ کو روکا گناہ کرنے سے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی بندی مجھے بڑی پسند ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ میں جنت میں بناؤں گا، کیونکہ خلوت میں مجھ سے ڈر گئی، اسے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، موبائل اس کے ہاتھ میں تھا، یہ سب کچھ فحش چیزیں دیکھ سکتی تھی، یہ موبائل کا استعمال غلط کر سکتی تھی، لیکن اس نے سوچا کہ میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے، کمرے میں میں بند ہوں، کمرے میرے پاس کوئی نہیں ہے، دو اختیار میرے ہاتھ میں ہے، 2 بٹن دباؤں گی ہر گندگی کھل جائے گی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ سے ڈر گئی۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو نماز اسلام کا بہت بڑا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتی ہے بغیر حساب کے اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، بغیر حساب کے اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ نماز کا اہتمام کرنے والی کا عذاب قبر ختم، نماز کا اہتمام کرنے والی کی قبر اللہ روشن کر دے گا، اور نماز کا اہتمام کرنے والی جب قبر میں اتاری جائے گی یہ کہے گی ابھی تو میری نماز کا وقت ہے، قبر میں بھی نماز کی فکر ہوگی۔ ہاں، حدیث میں آتا ہے اللہ ان لوگوں سے، ان خواتین سے راضی ہو جائے گا تو اللہ فرمائے گا سو جا کنومت العروس، جیسے پہلے دن کی دلہن سوتی ہے، سو جا، اب تجھے کوئی جگانے والا نہیں ہے، اب اللہ تجھے جنت میں بھیجے گا، اور جنت کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، وہاں کی خوشبوئیں، وہاں کی راحت، وہاں کا سکون اس کی قبر میں آتا ہے۔ جس نے نماز کا اہتمام کیا اللہ انہیں یہ انعامات عطا فرمائے گا، اس کی روح ایسے قبض ہو جائے گی جیسے آٹے سے بال کو نکال لیا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا، اور فرشتے زعفران کے رومالوں کے ساتھ اس کی روح کا استقبال کرتے ہوئے آسمان کی طرف لے جائیں گے۔ یہ کس کو انعامات مل رہے ہیں؟ جو 5 مرتبہ دن میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوتی ہے اور دن میں 80 مرتبہ اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے والا، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے والی دن میں 80 مرتبہ اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے نماز پڑھنے والوں کی، نماز کا اہتمام کرنے والیوں کی۔
جو نماز کا اس قدر اہتمام کرتے ہیں کہ 80 مرتبہ اللہ کو سجدہ کرتی ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون آئی، کہنے لگی زمین کے اوپر میرا تیل گر گیا ہے، زمین سے کہو کہ میرا تیل واپس کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کو جانتی تھی کہ اللہ سے کیسا تعلق ہے، اللہ سے مانگ کر سب کچھ کروا سکتے ہیں۔ دریائے نیل کو خط لکھا تھا، دریا چل پڑا تھا، زمین پہ زلزلہ آیا، پاؤں مارا زمین پہ، کہنے لگے زمین کیا عمر نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا، کیوں حرکت میں آتی ہے؟ اس کے بعد آج تک وہاں زلزلہ نہیں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں کیسے کہوں زمین کو تیرا تیل واپس کر دے؟ کہنے لگی آپ کہو زمین کو میرا تیل واپس کرے۔ ادھر پیالہ رکھ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے زمین اس کا تیل واپس کر دے، وگرنہ اس جگہ پہ میں بے نمازی کو دفن کروں گا۔ پیالہ تیل سے بھر گیا۔ زمین بھی بے نمازی عورت اور مرد سے پناہ مانگتی ہے، زمین کہ میرے اندر نہ دفن کیا جائے اسے۔ بے نمازی عورت سے زمین بھی ڈرتی ہے، بے نمازی مرد سے زمین بھی ڈرتی ہے۔ اور عذاب قبر نماز نہ پڑھنے والوں کو ہوتا ہے، ایک سانپ اور ایک اسدہ مسلط کیا جاتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے۔ اس قدر اس کے اندر زہر ہے، اگر ایک پھونکار زمین کے اوپر مار دے قیامت تک وہاں پہ گھاس نہیں اگ سکتی۔ وہ کہے گا تو نے فجر کی نماز چھوڑی تجھے ظہر تک ڈستا رہوں گا، تو نے ظہر چھوڑی تجھے عصر تک ڈستا رہوں گا، اور تو نے عصر چھوڑی تو مغرب تک تیرے ساتھ ایسا ہوگا، تو نے مغرب چھوڑی تیرے ساتھ عشاء تک ایسا ہوتا رہے گا۔ اللہ حفاظت فرمایا عذاب قبر سے۔ آج کی خواتین کو نماز کی فکر نہیں ہے، معمولی بہانوں اور عذروں کے اوپر نماز گئی، نماز ترک کر دی۔ مرنے کو سوچیں، قبر کو سوچیں۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ وہ باتیں ہیں جو زبان نبوت سے نکلی ہوئی ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی نے ہمیں پہلے بتا دیا یہ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے، قبر کی تیاری کر کے آنا۔ کیسی نماز تھی صحابہ اکرام کی۔ ایک صحابی باغ میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے اپنے باغ کی طرف متوجہ ہو گئے، باغ کی خوبصورتی کی طرف متوجہ ہو گئے، پرندوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ نماز سے فارغ ہوئے، باغ ہی پورا صدقہ کر دیا کہ جس نے نماز میں خلل ڈالا اس باغ کو صدقہ کر دو، باغ ہی ختم کر دیا کہ جو اللہ کے حکم میں رکاوٹ بنتا ہے اس کو ختم کر دو۔ آج اللہ کے حکم پورا کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ موبائل ہے۔ یہ ٹچ موبائل ہر خاتون کے ہاتھ میں ہے، ہر بچی کے ہاتھ میں ہے، ہر مرد کے ہاتھ میں، ہر نوجوان کے ہاتھ میں ہے۔ نماز کے اوپر مشغول ہے، نماز گئی، نماز قضا ہوتی ہو جائے، فیس بک کی قضا نہ ہو، وہ استعمال ہوتی رہے۔ یہ موبائل اللہ کا حکم پورا کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس دور میں، اس معاشرے میں۔ صحابی نے اس باغ کو ہی ختم کر دیا جو اللہ کا حکم پورا کرنے میں رکاوٹ ہو۔ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے کمرے کو آگ لگ گئی۔ لوگوں نے شور مچایا کہ حضرت نماز توڑ دیں، کمرے کو آگ لگ چکی ہے۔ نماز پڑھی، اطمینان سے پوری کی، نماز سے فارغ ہوئے۔ لوگوں نے کہا حضرت ہم نے شور مچایا، کمرے کو آگ لگی ہوئی تھی جہاں آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے نماز کیوں نہ توڑی؟ فرمانے لگے میں ساری تمہاری باتیں سن رہا تھا، لیکن میرے سامنے زیادہ خوف جہنم کی آگ کا تھا۔ اس دنیا کی آگ سے زیادہ، پوری نماز میں زیادہ خوف مجھے جہنم کی آگ کا رہا کہ جہنم کی آگ سے اللہ مجھے بچا لے۔ دنیا کی آگ کچھ نہیں ہے۔ پوری نماز میں نے اللہ کے خوف سے پڑھی ہے، نماز نہیں توڑی، اگرچہ اجازت شرعی طور پہ، لیکن اعلیٰ درجے پہ عمل کیا ہے۔ میدان کربلا میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے اوپر تلواریں لہرا رہی ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا دشمن کی طرف کہ جنگ کو روک دو،
ہم نے نماز پڑھنی ہے، دشمن نے کہا نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی میدان کربلا میں تلواروں کے سائے کے نیچے نماز پڑھی ہے، لیکن نماز نہیں چھوڑی۔ اجازت تھی نماز قضا کر سکتے تھے، گنجائش تھی میدان جہاد میں، جنگی حالات تھے، لیکن نماز نہیں چھوڑی۔ نماز کو پورا کیا ہے اور امت کو سبق دیا ہے، اپنے نانے کی امت کو پیغام دیا، آج کے مرد اور خواتین کو بہت بڑا پیغام دیا۔ اگر حسین جو جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، سیدہ شبابی اہل الجنہ، میرا بیٹا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اگر وہ جنتی نوجوانوں کا سردار جن کے لیے خوشخبریاں دنیا میں مل چکی ہیں جنت کی، وہ تلواروں کے سائے میں اتنے سخت حالات میں، جنگی حالات میں نماز پڑھ سکتے ہیں، آج کی خواتین کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ آج کے مرد کیوں اہتمام نہیں کر سکتے؟ آج معمولی عذروں کی بنا پر نماز کو کیوں چھوڑا جاتا ہے؟ حضرت حسین کا عذر بڑا تھا کہ آج کے مسلمان کا عذر بڑا ہے، لیکن نماز نہیں چھوڑی۔ بہت بڑا پیغام۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی مصلی رسول پہ زخمی کر دیے جاتے ہیں، مصلی رسول پہ زخمی کر دیے جاتے ہیں، لیکن نماز نہیں چھوڑتے۔ صحابہ نے آگے بڑھ کر نماز پوری کی گئی، بعد میں امیر المومنین کی طرف توجہ کی، نماز پوری کی صحابہ نے۔ یہ قرآن بتا رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بتا رہی ہے، آپ کی سیرت بتا رہی ہے کہ نماز کو کس قدر اسلام کے اندر اہمیت ہے۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ معاشرے میں شراب پینے کو گناہ سمجھتے ہیں، نشہ کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں، بدکاری کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں، سود کھانے کو گناہ سمجھتے ہیں، فراڈ کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں، جھوٹ بولنے کو گناہ سمجھتے ہیں، چوری کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن آج کا معاشرہ نماز چھوڑ دینے کو گناہ نہیں سمجھتا۔ بے نمازی کے ساتھ، بے نمازی مرد سے، بے نمازی شرابی سے کوئی رشتہ نہیں کرتا، شرابی سے کوئی رشتہ نہیں کرتا کہ شراب پیتا ہے، کوئی اپنی بیٹی شرابی کو دینے کو تیار نہیں ہے، کوئی نشہ کرنے والے کو اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اپنی بیٹی چور کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ معاشرہ گناہ سمجھتا ہے، شراب پینے والے سے نفرت کرتا ہے، چوری کرنے والے سے نفرت کرتا ہے، جھوٹ بولنے والے سے نفرت کرتا ہے، سود خور سے نفرت کرتا ہے، بے نمازی سے نفرت نہیں کرتا۔ کیوں؟ بے نمازی کو گناہ نہیں سمجھتا، جرم نہیں سمجھا جاتا، جبکہ نماز کا چھوڑ دینا سود کھانے سے بڑا گناہ ہے، نماز کا چھوڑ دینا شراب پینے سے بڑا گناہ ہے، نماز کا چھوڑ دینا بدکاری کرنے سے بڑا گناہ ہے، نماز کا چھوڑ دینا چوری اور ڈاکے سے بڑا گناہ ہے، نماز کا چھوڑ دینا فراڈ اور جھوٹ سے بڑا گناہ ہے۔ کوئی نہیں پوچھتا ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے جا رہے ہیں، اس کی زندگی میں نماز ہے یا نہیں ہے۔ جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے وہ بیوی کے حقوق کیا ادا کرے گا؟ اسے اللہ کا خوف کیسے ہوگا؟ اللہ کا ڈر کیسے ہوگا؟ ہر چیز رشتے میں پوچھی جاتی ہے، اگر سوال نہیں کیا جاتا تو یہ نہیں پوچھا جاتا وہ بچہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، بیٹی نماز پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی جس کے ساتھ ہم رشتہ کر رہے ہیں۔ ایک شخص میرے پاس آیا، کہنے لگا اپنی بیٹی کا رشتہ میں نے کسی کے ساتھ کر دیا اور 1 سال کے بعد اللہ نے اسے بیٹی عطا فرمائی، یعنی میری نواسی پیدا ہوئی، تو وہ اب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو طلاق دینی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا وہ اس لیے کہ اس کو بیٹی کیوں پیدا ہو گئی ہے، بیٹی کی پیدائش میں وہ طلاق کے اوپر اتر آئے ہیں۔ میں نے کہا عجیب بات ہے، وہ مسلمان نہیں ہے جن کے ہاں آپ نے رشتہ کیا ہے؟ کہنے لگا قاری صاحب کیا بتائیں، وہ تو عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے، نماز جمعہ تو دور کی بات ہے، وہ تو عید کی بھی نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا میرے بھائی پہلے دیکھنا تھا نا، اب تجھے یاد آیا کہ وہ نماز عید نہیں پڑھتے، جب رشتہ کرنے لگا تھا اس وقت دیکھنا تھا اس بچے کی زندگی میں نماز ہے یا نہیں ہے، اس کی زندگی میں اللہ کا سب سے بڑا حکم نماز ہے یا نہیں۔ اب تجھے یاد آیا جب نظام ہی سارا خراب ہو گیا، اپنے پاؤں پہ کلہاڑی خود ماری ہے، پہلے دیکھتے یہ چیزیں اب تجھے یاد آ رہی ہیں۔ بے نمازی کفر کے دھانے کے اوپر کھڑا ہے، آخری کنارے کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، بے نمازی عورت ہو بے نمازی مرد ہو۔
توبہ کریں نماز چھوڑنے والیاں کہ زندگی میں نماز کبھی نہیں چھوٹے گی۔ رابعہ ادویہ رحمہ اللہ خاتون گزری ہیں، روزانہ 100 رکعت نماز نفل پڑھا کرتی تھی، 100 رکعت نماز نفل۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 1000 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے۔ کیا یہ عظیم لوگ تھے جو اللہ کے سامنے اللہ کے درد کو لے کر اللہ کی محبت میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ اسی طرح عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، بڑے عظیم محدث تھے، اللہ نے بڑا دین کا کام لیا۔ 1 سال حج فرمایا کرتے تھے، 1 سال حج کیا کرتے تھے، جہاد بھی فرمایا، حج بھی کیے، حدیث بھی پڑھائی، اللہ نے بڑا کام لیا۔ انتقال ہو گیا، خواب میں کسی سے ملاقات ہوئی، ملاقات جس کے ساتھ ہوئی خواب میں اس نے پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اللہ نے میری بخشش فرما دی، اللہ نے میری مغفرت کر دی، لیکن میرے محلے کا لوہار مجھ سے بازی لے گیا، میرے محلے کا لوہار مجھ سے بڑھ گیا۔ وہ آدمی بڑا حیران ہوا، صبح بیدار ہوا، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے محلے میں چلا گیا، تحقیق کی کہ اس محلے میں لوہار کون رہتا ہے، پتا چلا یہ لوہار کا گھر ہے۔ دستک دی، اس کی بیوی باہر آئی، پوچھا تیرا خاوند کیا کرتا تھا، اس کا کوئی خاص عمل بتا دے۔ اس نے کہا مجھے اس کے 2 عملوں کا پتہ ہے، 2 عملوں کا پتہ ہے، باقی کا پتہ نہیں ہے۔ 2 عمل اس کی زندگی میں بڑے اہم دیکھے ہیں۔ پہلا عمل اس کی زندگی میں کیا تھا؟ لوہا کوٹتا تھا، لوہے پر مارنے کے لیے اپنے آلے اور کلہاڑے کو اوپر اٹھاتا تھا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ اکبر کی آواز اس کے کان میں پہنچی تھی، اپنے ضرب کے آلے کو پیچھے پھینک دیتا تھا، حالانکہ مار سکتا تھا، کتنا وقت لگنا تھا، اور زبان سے کہتا تھا جب اللہ کا حکم آ جائے کام کرنا جائز نہیں ہے، کام کرنا ٹھیک نہیں ہے، اللہ کا حکم آ گیا کام کو چھوڑ دو۔ یہ اس کے اندر ایک عمل تھا، نماز کی طرف متوجہ ہو جاتا تھا۔ اور دوسرا عمل اس میں یہ تھا، رات کو جب لیٹتا، ہمارے پڑوس میں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، وہ اپنے مکان کی چھت پہ تہجد میں اللہ کا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ وہ کہا کرتا تھا کاش میرے پاس وقت ہوتا، سارا دن اپنی حلال روزی کماتا تھا، تھک جاتا تھا، رات کو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، خواہش کا اظہار کرتا تھا کاش مجھے بھی اللہ ایسا وقت ایسی فرصت نصیب فرماتے، میں بھی عبداللہ بن مبارک کی طرح اللہ کے سامنے قرآن پڑھتا۔ عبداللہ بن مبارک کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ نے مجھے تو بخش دیا، میرے محلے کا لوہار مجھ سے بڑھ گیا۔ اللہ نے 2 عملوں کی برکت سے اسے کتنا انعام عطا فرمایا کہ میرے بندے کے دل میں خواہش ہے مجھے یاد کرنے کی، تڑپ ہے، میرے سامنے کھڑا ہونا چاہتا ہے۔ اللہ نے اس کی تڑپ پہ، اس کے اخلاص پہ، اس کی چاہت پہ، اس کی طلب پہ اللہ نے اتنا بڑا فیصلہ فرما دی۔ شاہ عبد الرحیم ولیتی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کے ایک مرید کا انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا، کہنے لگا اللہ نے میری بخشش فرما دی۔ کس عمل پہ؟ اس عمل پہ بخشش فرمائی کہ تو مجھ تک پہنچنا چاہتا تھا، تو نے اس رستے کا انتخاب کر لیا تھا جو مجھے راضی کرنے کی محنت ہے، لیکن تو پہنچ نہیں سکا، انتخاب کر لیا تھا، تیری نیت سچی تھی، تیری طلب سچی تھی، تیرے دل میں اخلاص تھا، تو مجھے پانا چاہتا تھا، تو میری محبت کو حاصل کرنا چاہتا تھا، تو میرے قرب کو پانا چاہتا تھا، لیکن رستے میں تھا، پہنچ نہیں سکا، اسی بات کے اوپر تیری بخشش ہو رہی ہے، اسی بات کے اوپر تیری مغفرت ہو رہی ہے۔ اللہ کی ذات تو بڑی رحیم اور کریم ہے۔ تو ہم اپنی نمازوں کی فکر کریں، جن کی نمازیں زندگی میں قضا ہو چکی وہ قضا کی ترتیب بنائیں،
ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا پڑھیں اور یوں نیت کریں کہ فجر کی نماز میری زندگی میں آخری میرے ذمے میں جو واجب ہے وہ ادا کر رہی ہوں. ہر نماز کے ساتھ آخری نماز کا لفظ ضرور بولیں تاکہ تعین ہو جائے کہ نماز قضا نماز پڑھنی درست ہو جائے. کتنی خواتین جنہوں نے کئی کئی سال کی نمازیں قضا کی. ایک خاتون کے متعلق سنا 4 سال کی نمازیں اس نے قضا کی. ایک مرد نے اللہ نے اسے بعد میں ہدایت نصیب فرمائی 20 سال کی نمازیں اس نے قضا کی. جنہیں فکر ہے کہ ہم اللہ کے سامنے ایسے جائیں ہمارے ذمے کوئی نماز نہ ہو, ہمیں حساب نہ دینا پڑے. تو آج کی خواتین نماز میں اس قدر سستی کرتی ہیں, گھر کے کام کاج میں نماز لیٹ کر کے پڑھتی ہیں. لیٹ کر کے نماز پڑھنا منافقہ عورتوں کی علامت ہے, منافقین کی نشانی ہے. اللہ اکبر کی آواز سنو, اپنے گھر کے کام کاج کو چھوڑ دو. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ سبزی کاٹ رہی ہوتی, فوراً اللہ کی نام کی آواز سنتے فوراً وہیں کام چھوڑ دیتی. آذان کی جملے ان کے کان میں جاتے فوراً کام چھوڑ دیتی. چولہے پہ ہانڈی پک رہی ہوتی, اللہ کا نام سنتے ہی کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے, چولہا بند. اللہ کا حکم پہلے ہے, گھر کا کام کاج بعد میں ہے. لیکن آج کی خواتین کہتی ہیں نہیں, پہلے گھر کا کام ہے, نماز بعد میں ہے. نماز اس وقت پڑھتی ہیں جب سورج نکلنے کے قریب ہوتا ہے, فجر کی نماز پڑھی جا رہی ہے. عصر کی نماز سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے, پڑھی جا رہی ہے. عشاء کی نماز رات کو 12-1 بجے لیٹ کر کے پڑھی جا رہی ہے. ہاں, واقعہ لکھا ہے کتاب میں, پہلے بھی شاید سنایا تھا. ایک خاتون کا انتقال ہوا, اس کو دفن کرتے ہی عذاب قبر شروع ہو گیا. لوگ بڑے حیران ہوئے, جلدی سے دفن کیا, گھر میں پتہ کیا, اس کی ماں نے بتایا نماز تو پڑھتی تھی, وقت ٹال کے پڑھتی تھی. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, اللہ نے مقررہ وقت کے اوپر نماز کو فرض فرمایا ہے. فویل للمصلین, نمازیوں کے لیے بھی خرابی ہے. کون سے نمازی؟ الذین هم فی صلاتهم ساہون, جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں, جنہیں اپنی نمازوں کا پتہ ہی نہیں ہے کب پڑھنی ہے کیسے پڑھنی ہے. ہم جو بے نمازی ہیں انہیں اپنی نماز کی فکر کرنی چاہیے. آج سے اس مجلس میں عزم کر لیں کہ اللہ ہماری توبہ, آج کے بعد نماز نہیں چھوٹے گی. ہماری خواتین تقریبات میں, شادی میں نماز کو بڑی بے دردی سے چھوڑ دیتی ہیں. ہمارا میک اپ خراب نہ ہو جائے, نمازیں گئیں, ہماری جو حسن ہم نے بنایا, زیب و زینت کی ہے, یہ نہ خراب ہو جائے. اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے, نبی کی سنت چھوٹتی ہے چھوٹ جائے. اتنا بڑا گناہ کبیرہ کر لیتی ہیں. ایک نماز کا نقصان کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس کا گھر سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا, لٹ گیا سب کچھ. تو ہمیں اپنی نمازوں کو بہترین بنانے کی فکر کرنی چاہیے. جو نماز پڑھتی ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کریں. شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا تھا, اللہ کے دربار سے نکال دیا گیا. آج کی خاتون جو نماز نہیں پڑھے گی دن میں 80 سجدوں کا انکار کرے گی. پھر کہتے ہیں گھر میں بے برکتی ہے, گھر میں مال آتا ہے چلا جاتا ہے, گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں, گھر میں بے سکونی ہے, گھر میں نماز ہی نہیں ہے. نماز پڑھو گی اللہ کی رحمت اترے گی, نماز پڑھو گی برکتیں آئیں گی, نماز پڑھو گی رزق میں برکت, مال میں برکت, گھر میں برکت, اولاد میں برکت. سارا گھر نمازی ہو جائے کیا خوبصورت گھرانہ ہے ہوگا. کتنی اللہ کی رحمت اس گھر کے اوپر برس رہی ہوگی جس میں رہنے والے بچے بچیاں بڑے چھوٹے سب اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے آذان کے بعد فکر مند ہو جاتے ہیں. خوش قسمت گھرانے اس معاشرے میں. ہو سکتا ہے اگر آج کی خاتون عزم کر لے کہ میں نے اپنے گھر کو نمازی بنانا ہے, اپنے گھر کے ایک ایک فرد کو نمازی بنانا ہے, اپنے بچوں کو نمازی بنانا ہے. کہتے تو ہیں نماز پڑھو, بچے پڑھتے نہیں ہیں. ہاں, ایک دن بچہ سکول نہ جائے تو دیکھ لیں کیا حال ہوتی ہے گھر میں بغیر عذر کے. ایک دن بچہ دکان پہ نہ جائے, کاروبار نہ جائے بغیر عذر کے, گھر میں لڑائی جھگڑے کھڑے ہو جائیں گے. لیکن نماز چھوڑ دے, کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے, میری بچی نماز نہیں پڑھتی, میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا.
اس کی کوئی فکر نہیں ہے، تو ایک بے نمازی کا اثر 40 گھروں تک جاتا ہے، 40 گھروں تک ایک بے نمازی کی نحوست پڑتی ہے۔ آج کی اس مبارک مجلس میں عزم کریں کہ انشاءاللہ کلمہ طیبہ کا سب سے بڑا تقاضا نماز 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 ہے۔ ہماری غمی ہو تب بھی نماز چھوڑیں گی، ہماری خوشی ہو تب بھی نماز نہیں چھوٹے گی، سفر ہو نماز پڑھیں گی، حضر ہو نماز پڑھیں گی، گھر میں ہو نماز پڑھیں گی، باہر ہوں گی تب بھی نماز پڑھیں گی۔ نماز ہماری جان بن جائے گی اور نماز کے بغیر ہم کبھی بھی زندگی نہیں گزاریں گے۔ اتنا پکا عزم کریں، انشاءاللہ موت کے وقت اللہ تمہارے لیے آسانیاں اور راستے پیدا کر دے گا۔ بے نمازی کی روح اس طرح قبض ہوتی ہے جس طرح ایک کپڑے کو کانٹوں دار جھاڑی کے اوپر رکھ دیا جائے، اس کپڑے کو کھینچا جائے پھٹ جائے گا، اس طرح بے نمازی عورت اور مرد کی روح کو قبض کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اور سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور ہمیں 5 وقت کی نماز اہتمام سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز سے پہلے وضو اچھے طریقے سے کرے، اگر وضو اچھے طریقے سے نہ ہوا نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور بعض خواتین اتنی تیز نماز پڑھتی ہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے تیز نماز پڑھنے والیاں، تیز نماز پڑھنے والوں کی نماز جو خشوع اور خضوع سے خالی ہو، بس جلدی جلدی نماز پڑھنا، سر سے ایک بھار کو ہلکا کرنے کے لیے پڑھتی ہیں، ایک بوجھ سمجھتی ہیں، اللہ معاف کرے، ایسی نماز کالے کپڑے میں بند کر کے اس کے منہ کے اوپر مار دی جاتی ہے۔ وہ نماز کہتی ہے جیسے تو نے مجھے ذلیل کیا اللہ تجھے بھی ذلیل کرے، بد دعائیں دیتی ہوئی جاتی ہے۔ ہم نے اپنی نمازوں کو خوبصورت بنانا ہے۔ جو مسواک کر کے نماز پڑھے گی اللہ اسے 70 گنا نماز کا زیادہ ثواب عطا فرمائے۔ نماز سے پہلے جو وضو کریں، وضو کے ساتھ مسواک لازمی کریں۔ میرے نبی نے فرمایا جو مسواک ہے یہ اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے، مسواک کرنے والوں سے اللہ راضی ہوتے اور نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو اچھے طریقے سے وضو پاکی حاصل کر کے خشوع اور خضوع سے نماز کا اہتمام کریں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ 11 بار سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔